وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی تفہیم اس انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہم پر واضح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں کہ بار الہ حدیث پاک میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور حدیث جس میں تخلیق انسان کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، وہ حدیث اس وقت موضوع تفہیم ہے. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں، رحم مادر میں مختلف مراحل سے انسان کی تخلیق کو آگے بڑھایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے شکم میں جنین 40 دن تک نطفہ رہتا ہے اور 40 دن تک خون کا لوتھڑا رہتا ہے اور 40 دن تک گوشت کا ایک ٹکڑا کی شکل میں رہتا ہے. یعنی 120 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں، 4 ماہ جب مکمل ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کر کے یہ فرماتا ہے کہ لکھ دو کہ وہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا، اس کے اعمال کیا ہوں گے، اس کی موت کب آئے گی اور اس کی روزی کہاں سے ملے گی، وغیرہ وغیرہ. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر پیدائش کے بعد اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کا کیا سامان فرمایا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اس کی جو ساخت ہے، اس کا جو قد و قامت ہے، اس کا جو جسم کا نظام ہے، غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. ایک جگہ اور فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو عزت و اکرام کی زندگی دی ہے اور خشکی میں بھی ان کو رواں دواں کیا ہے اور تری میں بھی ان کو رواں دواں کیا ہے. ان کو ہم نے سوار کیا ہے. اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم نے دنیا میں جو بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں اس کو افضلیت عطا فرمائی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جو اہتمام کا معاملہ کیا ہے اس کو جانے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 مرحلوں کے بعد جب 120 دن کا جنین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ روح پھونکتا ہے جنین میں. جان جو بچے کے اندر آتی ہے، جنین کے اندر، وہ 120 دن پر آتی ہے، یعنی 4 مہینے پہ آتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا جب نہ علوم و فنون اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے اور نہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی تھی. اسی لیے آج میڈیکل سائنس کے جو سائنسداں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں یا قرآن مجید کی پیشن گوئیوں کو جب سمجھتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں. فرشتہ جب پہنچتا ہے وہاں تو اللہ رب العزت کہتا ہے اس میں روح پھونکو اور 4 چیزیں لکھ دو. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. اور اس کو 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یکتب رزقہ. فرشتہ اس کی روزی کو لکھتا ہے. وہ اجلہ، اور اس کی موت کو لکھتا ہے. وہ عملہ، اور اس کے عمل کو لکھتا ہے. وہ شقی ام سعید، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا. فرشتہ یہ چیز بھی لکھتا ہے. محترم ناظرین کرام، روزی جو ہے
اللہ رب العزت کی طرف سے طے۔ کب طے ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے ابھی بچے کو آنے میں وقت ہے، 4 مہینے کا صرف ہوتا ہے، تبھی لکھ دیا جاتا ہے اس کو روزی کہاں سے مل گی۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں خود لیا ہے۔ زمین پر جتنی بھی رینگنے والی زی روح ہیں، سب اللہ رب العزت کے اوپر ان کی روزی ہے، پوری کائنات کو روزی دیتا ہے۔ انسانوں کے بارے میں جب ماں کے پیٹ میں وہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر کے کہتا ہے کہ لکھ دو اس کو روزی کہاں سے ملے گی۔ جو دین کی تعلیمات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ روزی کے بارے میں محنت کرنا، مشقت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزی لکھ دی ہے تو ہم بیٹھے رہیں، روزی آ کر کے ہمارے اوپر آ جائے گی، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزی تم کو کیا ملے گی، کیسے ملے گی، یہ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا ہے، لکھ رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم دوڑ بھاگ کرو، ہاتھ پیر مارو، اور جائز حدود کے اندر تم محنت و مشقت کرو۔ تم کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی کیا لکھی۔ اس سے ایک بات اور یہ ثابت ہوتی ہے کہ حلال طریقوں ہی سے روزی حاصل کرنا، حرام طریقوں کی طرف نہیں جانا۔ جتنی استطاعت بندے کے اندر ہے اسی حیثیت سے اسے روزی تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ آدمی حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز سب کو پھیلاتا ہوا روزی حاصل کرنے کے لیے دن رات سرگرداں رہے اور اپنے رب کو بھول جائے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم روزی روٹی کے لیے سرگرداں تو رہیں، لیکن جائز حدود کے اندر اور حلال طریقے سے، اور اس کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے اپنی عاقبت نہ برباد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی رکھی ہے وہ انشاءاللہ مل کے رہے گی۔ آگے فرمایا وہ آجالہ، اور اس کی جو موت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے طے کر رکھی ہے، کب مرے گا وہ، اس کی مدت کیا ہوگی۔ موت طے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں۔ یہ بہت بڑا کرم اس کا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا۔ موت کب آئے گی اسی کو صرف معلوم ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جاتا کہ تمہاری موت فلاں دن اور فلاں سن میں آئے گی، تو آدمی تو کھانا پانی چھوڑ دیتا مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے سے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے موت کب کس کی آئے گی اس کو پردے خفا میں رکھا ہے، اور یہ بات طے کر رکھی ہے، نہ اس سے آگے آدمی جا سکتا ہے نہ اس سے پیچھے جا سکتا ہے۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، موت آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت تمہیں آ کے رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم ہائی فائی جو ٹاورز ہوں اس میں بھی اگر تم قیام کرتے ہو تو تمہیں موت آ کے رہے گی۔ کہیں بھی تم ہو تمہیں موت آ کے رہے گی، تم اپنے گھر کے اندر ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، تمہارا وقت پورا ہو جائے گا، موت آ کر کے رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ موت کے سلسلے میں سنجیدگی برتنا چاہیے۔ زندگی کی ہمہ ہمی میں آدمی دن رات رہتا ہے اور اس کے زندگی میں مسابقت ہے، مال و اسباب کو حاصل کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، دن رات سرگرداں، اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی۔ کوئی گیپ نہیں ہے، زندگی اور موت کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و اسباب کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے تم مقابلہ کرتے رہتے ہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ اجل لکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص جس کو موت آ جاتی ہے یا موت آنے والی ہوتی ہے، ایک شخص جس کے اوپر موت کا مرحلہ طاری ہوتا ہے، اگر جنتی ہے تو اس کو جنت کی جھلکیاں دکھائی جاتی، اور اگر جہنمی ہے تو اس کو جہنم کی جھلکیاں دکھائی جاتی۔ جنت کی جھلکی دکھائی جاتی ہے فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ بہت سنگھرش تم نے جھیل لیا میرے بندے، اب آ جا، یہ جنت بنی سوری ہے تیرے لیے۔ اسی لیے جب بندے مومن پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن بندے نالائق جو ہوتا ہے جب موت آتی ہے اس کے اوپر تو جہنم کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے سے گھبراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی جو روح ہے اس کو بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر کے نالائقوں کے صف میں رکھ دو۔ محترم دوستو، محترم بزرگو، یہ جو موت کا معاملہ ہے یہ یقینی ہے، کب آئے گی پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو ذہین آدمی ہے وہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری موت
لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے ہی. یہ نکتہ ہے سر. موت بظاہر ہم حیات سمجھتے ہیں جب کوئی پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے, اس دنیا میں آتا ہے, لیکن اصل حیات تو اس کی ماں کے شکم کے اندر شروع ہو جاتی ہے جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تب. اور اسی وقت اللہ رب العزت کہتا ہے کہ لکھ دو کہ اس کو موت کب آئے گی. آگے جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتہ آ کر کے اس کے عمل کو بھی لکھتا ہے. یہ عمل کیا کیا کرے گا. اب عمل کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ تھوڑی لکھ دیتا ہے وہ کہ یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے. نہیں, میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کا علم چونکہ وسیع ہے, غیر معمولی ہے, وہ اپنے علم محیط کی بنیاد پر, علم وسیع کی بنیاد پر ایک بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا, اپنے مرضی سے اس دنیا میں کیا کیا کرے گا مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے, بندہ کو مجبور نہیں کیا ہے. ورنہ جب آدمی مجبور ہے تو پھر اس کا حساب و کتاب کیوں؟ ایک آدمی جب مجبور ہے جو لکھا ہوا اس کو کرنے کے لیے تو اس کا حساب و کتاب کیوں؟ یہ جو طریقہ ہے سوچنے سمجھنے کا یہ صحیح نہیں ہے. محترم ناظرین کرام, وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور اس حدیث کی تفہیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین, مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے, وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے, میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? Islamic ruling? divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat idiots have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کیا ہے توحید کی ضد؟ شین را کاف. کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے, سب سے بڑی لعنت ہے. معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج. کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. حدیث پاک پر ہم غور کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنین ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر روح پھونک کے آؤ اور 4 چیزیں لکھ دو. روزی کہاں سے ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی موت کب ہوگی, اور عمل اس کا کیا ہوگا, اور نیک ہوگا کہ برا ہوگا, نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا. تو عمل کے بارے میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ عمل اللہ رب العزت اپنے علم وسیع کی بنیاد پر یہ جانتا ہے
کہ ایک بندہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا اپنی مرضی سے کیا کیا کرے گا اس کو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. اسی طریقے سے اپنے عمل کی بنیاد پر وہ شخص شقی ہوگا کہ سعید ہوگا یہ چیز بھی فرشتہ آ کر کے لکھ دیتا ہے. ایک بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان بظاہر جنتیوں جیسا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں جانے میں صرف ایک ہاتھ یا ایک گز بچتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی نوشتہ اور تقدیر میں اس کو توفیق میسر نہیں ہے، پھر وہ جہنمیوں جیسا کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک شخص جہنمیوں جیسا کام کرتا ہے پوری زندگی، لیکن بچتا ہے صرف جہنمیوں جیسا کام کرتا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، بس ایک ہاتھ دو ہاتھ کا فرق رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق اس کو میسر آتی ہے اور پھر وہ جنتیوں جیسا کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اس سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ کسی شخص کو اپنے کیے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے. جنتیوں جیسا آدمی کام کرتا ہے تو اسے اس غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تو جنتیوں جیسا اگر آدمی زندگی بھر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنتی ہی ہوگا، بلکہ آخر تک اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ میرے مالک میرا جو خاتمہ ہے وہ تو دین پر کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر اچھے کام کرتے رہتے ہیں جنتیوں کا اور لگتا ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آخر میں پھر وہ برا کام کرنے لگتے ہیں اور جہنمی ہو جاتے ہیں. اور بعض جہنمیوں جیسا کام کرنے لگتے ہیں، بظاہر جہنم میں جانے میں کوئی ڈسٹنس نہیں رہتا، ایک ہاتھ یا ایک ذرا اس میں چلے جانے کے لیے بالکل کہ یہ شخص جہنم میں چلا جانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں توفیق دے دیتے ہیں اور وہ جنتیوں جیسا کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. تو کسی شخص کو اپنے اجر و ثواب پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اگر بہت سارے گناہ کیے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹھیک سے اپنی زندگی اس نے نہیں گزاری ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے دو گروپ میں لوگ تقسیم ہوں گے، بدبختوں کا گروپ ہوگا، نیک بختوں کا گروپ ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جہنم میں ایسے لوگوں کی ہچکیاں بدھی ہوئی ہوں گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ زمین و آسمان آخرت کے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ وہاں رہیں گے. ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو خوشبخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر اس کے جو تیرا رب چاہے. دیکھیے دونوں جگہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ رب العزت کی چاہت، اور اللہ تعالیٰ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ توفیق مانگتا ہے، جب بندہ عنابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹتا ہے. عطان غیر مجدود، ایسی بخشش کے طور پر جو کبھی کم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی ڈسکریٹ نہیں ہونے والی. محترم ناظرین کرام، یہ حدیث غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی بات بتائی ہے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ تخلیق بنی آدم کا جو مرحلہ ہے اس کو بتایا ہے. تو اس حدیث میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بندے کی ماں کے شکم میں لکھ دیا ہے فرشتے کو بھیج کر کے. اور اس سے ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے جو اعمال ہیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور اس پر کبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کوتاہیاں کی ہیں تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی توفیق اسے بھی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جنت جسے چاہے دے دے اور جہنم سے جسے چاہے بچا لے. وہ شخص جہنم میں جائے گا جو حد درجہ ذلیل ہوگا اور جسے کبھی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور اسے جنت کا راستہ دکھا دے. محترم ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں ابھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. پہلی چیز جو اس حدیث سے ابھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہاں اسلوب بیان ہے وہ غیر معمولی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ،
یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا. فرماتے کیا ہیں؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہو الصادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں اور سچائی پر ان کے مہر لگائی گئی ہے. ان سے بڑا کوئی سچا اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا اور نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا. یہ جو اسلوب ہے، یہ اسلوب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر معمولی ہے. دوسری بات جو پتہ چلتی ہے ہم کو اس حدیث سے وہ یہ، اللہ رب العزت نے جو جنین کو پیدا کرنے کا جو اسلوب ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے، وہ غیر معمولی ہے. 40 دن نطفے کی شکل میں، 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، اور 40 دن گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ اس کی خلاقی، اس کی صنائی اور اس کی حکمت کی دلیل ہے. وہ چاہتا تو کن فیکون کہہ دیتا، ہو جاتی وہ چیز، انسان پیدا ہو جاتا. لیکن ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزارنا اور پھر 9 مہینے کے بعد اس کی پیدائش اور اس کی اس دنیا میں آمد، یہ اللہ رب العزت کا جو اہتمام ہے، اور اللہ رب العزت نے غیر معمولی جو اہتمام فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو. پہلے نطفہ کی شکل میں بندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے. اب مفسرین نے اور محدثین نے، فقہا حضرات نے اس پر بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ مضغہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مخلقہ، ایک غیر مخلقہ. اگر اس کی تخلیق مکمل ہو گئی ہے، یعنی اس میں انسانی شکل پیدا ہو گئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی ہے. اب اگر انسانی شکل پیدا ہو گئی ہے، مخلقہ اگر ہو گیا ہے، اور اگر اس کا اسقاط ہو جائے تو اس کا جو خون ہے وہ نفاس کا مانا جائے گا. اور اگر وہ غیر مخلقہ ہے، ابھی اس کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی ہے، شکل بنی نہیں ہے، اور اگر وہ اسقاط ہو جائے تو وہ خون نفاس کا نہیں مانا جائے گا. تو اس کی وجہ سے فقہا نے اس کے سلسلے میں الگ الگ کیٹیگریاں کی ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے الگ الگ فتوے دیے ہیں. ایک اور بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے، وہ روح کے پھونکنے کا مسئلہ ہے. اور اس حدیث میں یہ بات آئی کہ روح کا پھونکنا 4 مہینے پہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ بچے کی پیدائش میں روح کا معاملہ شروع ہی سے رہتا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے پر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کی جو مدت ہے وہ 120 دن ہے. ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اہتمام کا، اس پہ یہ کہ فرشتوں کو انسانوں کی تخلیق اور ان کی دیکھ بھال پر متعین کیا، یہاں تک کہ جب بچہ صرف 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اللہ رب العزت فرشتہ بھیج کر کے اس کے بارے میں اہتمام فرماتے ہیں. یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کے مرحلے سے لے کر کے اور آگے تک بھی فرشتوں کے ذریعے ان کے مسائل کو دیکھنے کا اہتمام فرمایا ہے. ایک اور چیز جو اس حدیث پاک سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ روح جو جسم میں موجود ہے یہ پھونکی جاتی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. تو روح اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، بس اللہ کا حکم ہوا ہو گیا. لیکن روح کے بارے میں یہ بات جان لیں ہم کہ جسم میں جو روح ہے یہ پھونکی جاتی ہے، فرشتے کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھونکنا، پھونکو، اور پھونکتا ہے فرشتہ، تب ہمارے جسم میں وہ روح آتی ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روح، اور وہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے پھر روح اپنی طرف سے اس میں پھونکی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت اور ان کی دنیا میں آنے کا سبب ہم نے بنایا. ایک بات اور اس حدیث سے یہ ملتی ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر کے روح پھونک دو اور اس کے بعد لکھ دو، تو فرشتے نے لکھا، 4 باتیں لکھیں. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں. ایک اور بات جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی آدم کا 2 ہی گروہ ہوگا، یا تو سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یا تو نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. اور یہ چیز قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے، فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے کچھ لوگ تو مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر. ایک اور بات جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ تقدیر طے ہے، اللہ رب العزت نے تقدیر طے کر دی ہے، تقدیر ایک حقیقت ہے، وہ ثابت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بات اور ملتی ہے کہ قناعت پر ہمیں چلنا چاہیے. روزی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، قناعت کریں، جائز حدود کے اندر رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس درمیان ہم کو جیسا رکھتا ہے اس پر ہمیں قناعت کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو اس سے ملتی ہے اس حدیث سے وہ یہ کہ توبہ اگر بندہ کر لیتا ہے تو اسے جنت میں جانے کی توفیق مل جاتی ہے، اور توبہ کے ذریعے جو کچھ پہلے کیا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی جہنمی لگتا ہے کہ جہنم میں چلا جائے گا، لیکن پھر وہ توبہ کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، کبر نہیں کرنا چاہیے اپنی ثواب پر یا اپنی عبادت پر یا اپنے عمل پر، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. ایک بات اور اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ اعمال کا دار و مدار اور جنت اور جہنم میں جانے کا دار و مدار آخری جو حصہ انسان کی زندگی کا ہے اس پر ہے، یعنی معاملہ خواتین پر ہے. آدمی کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے یہ اصل چیز ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اعمال ایسے ہیں جو جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، اعمال ہی کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جا سکتا ہے. اور سب سے آخری بات جو اس سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ بندے کو امید اور بیم کے درمیان رہنا چاہیے، اور ایمان بھی امید اور بیم کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جنت ہمیں دے دے گا انشاءاللہ العزیز، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں ہم، تو دونوں کے درمیان بندہ محنت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. محترم ناظرین کرام، حدیث پاک کی تفہیم ہم نے کی اور اس کی ساری تفصیلات پر ہم نے غور کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.